معزز دوستو، دجال سیریز پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ مصر کے ایک پروفیسر ابو داؤد عیسیٰ نے اپنی کتاب دجال اور برمودا تیکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے بحر الکاہل میں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ ڈریگن تیکون سے نکل کر برمودا تیکون میں آ گیا اور اپنے خروج کی تیاریوں میں ہے، لیکن ابھی اسے خروج کی اجازت نہیں ملی۔ حدیث کے مطابق سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ الصلاۃ جامعہ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں کوئی خوش کرنے والے یا ڈرانے دمکانے والی خبر بتلانے کے لیے نہیں بلایا جو آج نازل ہوئی ہو۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک خبر دی ہے، میں تمہیں وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فلسطین کے کچھ لوگ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ طوفان کی وجہ سے ایک سمندری جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا جانور دیکھا جس کے اوپر بال ہی بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی یہ شناخت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ بہرحال انہوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ بتلاؤ۔ جساسہ نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتلانا اور نہ پوچھنا ہے، البتہ اس خانقاہ میں ایک آدمی ہے، وہ تمہیں بعض باتیں بتانے اور بعض پوچھنے کا شوق ضرور رکھتا ہے۔ یہ لوگ اس مقام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک کانا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے اندر نبی مبعوث ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کی اطاعت کی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، یہی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے پوچھا، فارس کا کیا بنا؟ کیا یہ نبی ان پر غالب آ چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی نہیں، ابھی تک وہ ان پر غالب نہیں آیا۔ تو اس آدمی نے کہا، لیکن عنقریب وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمہ کی صورتحال کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، وہ بھرا ہوا ہے اور چھلک رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں، نخلستان کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ خوب اچھلا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی قید سے نکل جائے گا۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں دجال ہوں، اور خبردار ہو جاؤ، میں عنقریب ساری زمین کو رون دوں گا، ماں سوائے مکہ اور مدینے کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت، خوش ہو جاؤ، یہ طیبہ ہے، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ مشق المصابیح کے مطابق حدیث نمبر 5389 کے مطابق قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ یوں ہیں۔ ان دو احادیث سے یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ایک تو دجال پانی میں ہے اور دوسرا کسی جزیرے کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال سمندر میں ہے، اور وہ جہاں ہے وہاں طوفان وغیرہ بھی ہیں۔ حدیث کے آخر میں مشرق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آپ اگر جزیرہ العرب سے مشرق کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو دو مقامات ایسے ملیں گے جنہیں ساری دنیا شیطانی مقامات یا شیطانی سمندر یا برمودا تیکون کے نام سے جانتی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں برمودا تیکون کے کچھ پراسرار واقعات پر جو اسے پراسرار بناتے ہیں۔ 1945 میں امریکہ کے 5 تربیتی طیارے اڑتے ہیں جسے فلائٹ 19 کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ریگولر پرواز کر رہے تھے اور ان 5 جہازوں میں کل 14 لوگ موجود تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں جہاز اسی مقام پر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور جہاز بھیجا جاتا ہے جس میں 13 افراد موجود ہوتے ہیں۔ یہ جہاز بھی اسی مقام پر پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سرچ آپریشن شروع کیا جاتا ہے جو ان سب کو تلاش کرنے جاتا ہے، مگر اس ٹیم کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی انسانوں کی باڈی اور نہ ہی جہازوں کا ملبہ۔
اس ٹیم نے آج تک کوئی رپورٹ شائع نہیں کی کہ ان کے جہازوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ، 4 مارچ 1918 کو ایک جہاز واشنگٹن کے پاس ایک شہر جس کا نام USS سائیکلو ہے، وہاں سے 306 مسافروں کو لے کر برازیل کے لیے روانہ ہوتا ہے اور ساتھ بہت سا سامان بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی جگہ آ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی آج تک نہ کوئی فرد اور نہ کوئی ملبہ ملا ہے۔ ایک اور جہاز جو 1881 میں لندن سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس کی لمبائی 210 فٹ تھی، راستے میں برمودا تیکون کے پاس ایک انجان بحری جہاز نظر آتا ہے۔ باہر سے یہ جہاز بالکل نارمل نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کیپٹن نے اس جہاز کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور جب وہ اس کے اندر گیا تو اسے انسانوں کے علاوہ تمام سامان محفوظ اور اپنی جگہ پر ہی ملا۔ ہر چیز اپنی ترتیب میں موجود تھی۔ کیپٹن نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس جہاز میں سوار کر دیا اور اس جہاز کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد ایک طوفان آتا ہے اور دونوں جہاز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ جہاز نظر آتا ہے تو پھر وہی معمہ، یعنی انسان غائب ہوتے ہیں اور سامان محفوظ ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنے کچھ ساتھیوں کو اس جہاز میں سوار کرتا ہے اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ معزز دوستو، یہ تو صرف 3 واقعات ہیں، لیکن برمودا تیکون میں 50 سے زائد بحری اور فضائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، جس میں سے کسی انسان کی کوئی باڈی نہیں ملی۔ برمودا تیکون کے بارے میں کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہاں میگنیٹک فیلڈ ہیں، کچھ یہاں کے موسم کی وجہ بتاتے ہیں، جبکہ کچھ یہاں زلزلوں اور طوفانی لہروں کو اس سب کی وجہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سائنسدان اس کو نارمل حادثات قرار دیتے ہیں اور اس کی پراسراریت کی نفی کرتے ہیں۔ سائنس ایجاد ہی مسلمانوں کی ہے، مگر مسلمان اس وقت صرف پیسے کے پیچھے ہیں، مگر دوسری طرف یہودی اور عیسائی اس سائنس میں اپنے مذہبی عقائد کو شامل کرتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں، شیطانی کاموں کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور انہوں نے دجال اور ان چیزوں کے بارے میں کتنی تیاریاں کی ہیں کہ اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ خاندان جو دنیا کے 70% وسائل پر قابض ہیں، جو الومیناٹی جیسی تنظیموں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں تحقیق کرنے کا کہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمیں صرف پیسے کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ باقی غائب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معزز دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ ملتے ہیں دجال سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔